السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر 19 ہیں، یعنی اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور جہنم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے جیسے آیت نمبر 24 میں فرمایا، اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا کلام ہے، یعنی اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا اور اللہ کے اس کلام کو جو عظیم الشان اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا اسے بشر کا کلام کہا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے وعید سنائی کہ میں جلد اسے شکر میں ڈالوں گا، یعنی جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کیا سمجھیں کہ شکر کیا ہے، سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ چمڑی جھلس دینے والی ہوگی، یعنی اسکن کو جھلس دینے والی، جلا دینے والی، ختم کر دینے والی ہوگی، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا مکہ والوں کو، تو ابو جہل اس بات پر اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے اور مسخرہ پن کرنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور کہتا ہے کہ صرف 19 در ہوگا، 19 فرشتے۔ اے قریش، کیا تمہارے 10 لوگ ایک فرشتے کو نہیں پچھاڑ سکتے، نہیں اس کے اوپر غالب آ سکتے؟ اور ایسے کر کے 10 لوگ اگر آ جائیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ وہیں پہ ایک طاقتور شخص تھا، اور ایسا طاقتور شخص کہ وہ گائے کے چمڑے کے اوپر کھڑا ہوتا اور 10 آدمیوں کو لگاتا کہ اسے کھینچو، اور وہ چمڑا تار تار ہو کر کے پھٹ کر کے اور الگ ہو جاتا، لیکن وہ شخص وہیں پہ کھڑا رہتا۔ تو اسے اپنی اس طاقت کے اوپر بہت غرور تھا، اور غرور اور تکبر میں آ کر کے اس نے بھی حق کا انکار کیا تھا، اور یہ ابو جہل کے ساتھیوں میں سے تھا۔ تو یہ تکبر میں آ کر کے کہتا ہے تم سب مل کر کے 2 سے نپٹ لینا اور میں 17 کے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو ایک مذاق کا ماحول انہوں نے بنایا مشرکین مکہ نے، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث آتے رہی ہے جس کا ان لوگوں نے مذاق بنایا۔ جیسے جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 7 آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، معراج سے آیا ہوں، اس وقت بھی ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسی طریقے سے مسخرہ پن کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کچھ آیتیں ایسی بھی نازل کرتا ہے جس کے ذریعے سے آزمائش مقصود ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہو، یعنی منافقت ہو یا کفر ہو، تو وہ اس کے ذریعے سے اور زیادہ وہ سلپ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کا شعار، ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام آیا ہے، نبی کا فرمان آیا ہے، بس بات ختم، اور وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے جب ابو بکر صدیق کو یہ بات پتا چلی کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ یروشلم یہاں سے گئے ہیں، مسجد اقصی، اور وہاں سے 7 آسمان طے کیے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب بات یہ سنے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو فوراً ہی ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ تو سچ بات ہے۔ ارے جس نبی کے اوپر آسمان سے کئی دفعہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا وہ ایک دفعہ آسمان نہیں جا سکتے؟ اور لے کر کے کس نے گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے لے کر کے گیا، اور اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن اور کوئی چیز مشکل نہیں۔
تو ایمان والوں کا ایسی بات سے ایمان بڑھتا ہے۔ دو قسم کی قرآن کے اندر آیتیں ہوتی ہیں، متشابہ اور محکمات۔ محکمات وہ جو فیصلہ کن ہے، عام فہم میں سمجھ میں آ جاتی ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، فیصلہ کن بات، اور محکمات احکام سے بھی ہے۔ اور دوسری آیت ہے متشابہ ہے، جس کا مفہوم پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے، انسانی عقل کے خلاف ہو، جیسے الف لام میم، نہیں پتا، اور بھی ایسی کئی باتیں۔ لیکن مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، بس اس کے اوپر وہ سمعنا واطعنا، کہ میں نے سنا اور اطاعت کی، اس کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ یہاں پہ تینوں کردار بتائے گئے، مومنوں کا بھی، مشرکوں کا بھی، اہل کتاب کے تعلق سے بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آگے دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے، فرشتوں کو بنایا۔ اور فرشتوں کا اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا، یہ ہم کئی بار قرآن کے اندر پڑھ چکے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوط کی بستی کو پلٹا دو، انہیں رحم نہیں آیا، اوپر لے جا کر کے اسے پلٹا دیا۔ عاد اور سمود، ایسی آندھی اور ایسا طوفان کہ ان کو اوپر لے کر کے گئی اس آندھی نے، اس طوفان نے، اس ہوا نے، اور اوپر سے سر کے بل پٹک دی، ان کا گردن الگ ہو جاتی تھی، سر الگ ہو جاتا تھا اور دھڑ الگ۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہو گئے جیسے کٹا ہوا درخت ہو۔ تو فرشتوں کو جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر ان کے دلوں میں نرمی نہیں آتی، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو انسان کو یا جنات کو نہیں بنایا کہ تمہارے اوپر وہ رحم کھا لے، فرشتوں کو بنایا۔ اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے، اور ہم نے ان کی تعداد ہی کافروں کے لیے آزمائش بنائی ہے۔ یہ کافروں کے لیے آزمائش کیسے؟ کہ یہ تعداد کو سن کر کے اور اس سے ہنسی مذاق کریں گے، اس کا انکار کریں گے، تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ اس آزمائش میں وہ اور زیادہ کفر کی طرف بڑھ جائیں، اور تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں۔ اور اہل کتاب کے لیے یہ جو بشارت دی، یہ جو خبر دی گئی تھی کہ 19 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں، تو اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں بھی جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں ان کی تعداد 19 ہی بتائی گئی ہے۔ تو انہیں یقین آ جائے کہ یہ کیسے ان کو پتہ چل سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 19 ہے، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، اور یہ اس کا علم تو صرف ہمیں ہے، اور انہوں نے تو کچھ پڑھا نہیں، یہ تو پڑھنا نہیں جانتے۔ پھر اتنی گہری اور اتنی اہم بات انہیں کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ یہ واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے، انہیں یقین آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تاکہ اہل کتاب یقین کر لے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام، اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ تو اللہ کا کلام ان کے عقل میں آئے نہ آئے، رسول اللہ کا فرمان ان کے عقل میں آئے نہ آئے، ایمان والوں کا یہ شیوا ہے، ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ ان کا ایمان اس بات کو سن کر کے بڑھتا ہے کہ ہاں ہمارے رب نے فرما دیا کہ 19 ہے تو ہیں 19۔ جبکہ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جہنم آئے گی تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس قدر فرشتے اسے قابو میں کریں گے، اس جہنم کو، 70,000 لگام، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے۔ لیکن یہاں پہ جہنم کے اوپر صرف 19 فرشتے کا اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس کی مخلوق کے تعلق کہ اس کے ایک ایک فرشتے کیسے ہیں۔ جیسے عرش کو جن فرشتوں نے تھامے ہوئے ہیں 4 فرشتے، اور بعد میں ان کی تعداد اور بڑھے گی جب قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں۔ سنیے اس ایک فرشتے کا عالم کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے کان سے کندھے تک کی دوری 700 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی 700 سال تم لوگ چلتے رہو تب جا کر کے جہاں پہنچو گے، اتنا بڑا اس کے کندھے سے لے کر کے کان کی دوری اتنی بڑی۔ تو یہ فرشتوں کی طاقت اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنے رکھے اور کیوں رکھے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ تو ایمان والے اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے رب نے فرمایا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑے، یعنی ان کے اس طریقے سے برگلانے سے کئی چیزیں اسلام کے اندر ایسی ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آئے گی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، معجزہ ہے یہ۔ ایسے کئی معجزے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے سانپ بن جاتا تھا، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ چمکنے لگتا تھا، تو یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ مومن اس پر ایمان لاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کا جو طلاق ہو گیا تھا، زینب، ان سے رسول اللہ کا نکاح۔ تو جو مومن ہے وہ رسول اللہ کے ہر عمل پر، آپ کے ہر قول پر، آپ کے ہر فعل پر وہ سمعنا واطعنا کرنے والے ہو کہ آپ سے یہ سرزد ہوا ہے، آپ نے اس عمل کو کیا ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے، تو بس وہی بات سچی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑے، جو اللہ کا فرمان ہے اس پر ایمان لائیں، اور تاکہ دل کی روگی اور
کافر کہیں، دل کے روگی یعنی منافق اور کافر کہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، مطلب ایسی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ وہ کہیں گے جن کو دلوں میں روگ ہے، وہ اس کے اوپر اٹکیں گے، وہ اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے، وہ اس کے اوپر باتیں بنائیں گے، وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اسلام کے ارکان کو یا اسلام کے حکم کو یا اسلام کی باتوں کو مذاق بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دلوں کا روگی ہے، یعنی منافق ہے یا کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہمیں اس پر ایمان ہے، اسی کا مطلب ایمان ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول اللہ نے فرما دیا، اس کے اوپر من وعن جیسا ہے کہ ویسا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اس ایمان کی بنیاد 6 ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت۔ اب آپ کے سامنے بات کھل کر کے آ گئی کہ اس کے ذریعے سے ایسی باتوں سے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ایمان والا بنا دیتا ہے، اس کے اوپر یقین اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو گمراہ کس کو کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت زبردستی کسی سے اپنی عبادت نہیں کرا، زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، جو ہدایت کا حقدار ہوگا اللہ اسے ہدایت عطا۔ تو جس نے اللہ رب العزت کے کسی کلام پر یا نبی مکرم کے فرمان پر شک کیا اور سوال کیا ایسا کیوں اور ویسا کیوں نہیں، تو اللہ رب العزت اسی بات کے ذریعے سے اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے اور ڈرنے والی بات ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے کسی فرمان پر اور رسول اللہ کے کسی فرمان پر ہم دل کے اندر کوئی کجی اور کمی بھی محسوس کریں۔ جیسے 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کہتے ہیں کہ میرا کھیت پانی پیے گا اور دوسرے کہتے ہیں کہ میرا کھیت پانی پیے گا پہلے۔ یہ بات رسول اللہ کی عدالت میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے کھیت میں پانی کی اجازت دی تھی۔ تو جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، مطلب ان کے دل میں قرار نہیں آیا، سکون نہیں آیا۔ کس کا فیصلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اسے سکون نہیں آیا، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، اور وہ تو آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو نازل کر دیا اور اپنے نبی کی بات اور آپ کے فیصلے، آپ کے قول کی اہمیت کو اس انداز میں بتایا، فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر لے اور اس کے دل کے اندر کوئی کجی اور کمی بھی نہ ہو۔ یہ ہے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے۔ تو جو کچھ اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان میں ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اس پر ایمان لاتا، اور جو اس کے اوپر سوالات اٹھاتا ہے اللہ رب العزت ہی اس کا پھر نگہبان ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے عمل اور ایسے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے، اور آپ کے رب کی لشکروں کو بس وہی جانتا ہے۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف 19 فرشتے، تو اللہ کے لشکروں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے لشکر ہیں اس کے پاس۔ فرشتوں کے لشکر دیکھا پھر ان لوگوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں، انسانوں کے لشکر، جناتوں کے لشکر، اور اس کے لشکر کا کیا ہی کہنا کہ بڑے بڑے ہاتھی اور ان کے اوپر ابابیل چھوٹی چھوٹی سی چڑیوں کو بھیج کر کے اور ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ ہے لشکر اللہ کہ اتنی چھوٹی سی چڑیا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو اس نے مٹا دیا۔ یہ ہے اللہ کا لشکر۔ فرعونیوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جب جوؤں کا عذاب دیا، یہ ہے لشکر اللہ کا۔ میڈک کا عذاب، ہلاکان ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے توبہ کروا دیجئے اور ایسا ویسا جو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو اللہ کا لشکر اللہ ہی جانتا ہے کس قدر لشکر ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کے پاس کم نہیں ہیں۔ جیسے معراج کے سفر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کیا خبر دی کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، ہر بار 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3207 اور مسلم شریف حدیث نمبر 162۔ تو اس قدر لشکر ہیں اس کے پاس، لیکن اس کی شان ہے کہ اتنی بڑی جہنم کے اوپر سے 19 فرشتے جو ہے اللہ رب العزت نے رکھے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے، اور وہ جہنم بشر کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ تو جہنم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے ہر انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس خبر کو پہنچا دیا کہ تم مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہو، اور وہاں پہ تمہارے اعمال کے مطابق تم سب گروے ہو، اور تمہیں اپنے عمل کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے۔ اور یہ خبر اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دے دی، اور وہی جہنم بشر کے لیے نصیحت تو ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے
ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ اب اس جہنم کو یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسمیں کھائی۔ قسم میں سب سے پہلی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، اور ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ اچھا، قسم اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے اسی قسم کھاتا ہے، اور جس کی قسم کھائی ہے اصل میں اللہ نے، اسے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں گواہ بنا کر کے کھڑا کرے کہ دیکھو میں نے اس کی قسم کھا کر کے تمہیں بتایا تھا، یہ گواہ ہے۔ تو چاند کہے گا کہ ہاں اے خالق تو نے قسم کھا کر کے بتایا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائیں گے اگر کسی بات کا یقین دلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کب قسم کھایا کرتے تھے؟ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخرت کا یقین دلانے کے لیے قسم کھایا، اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے۔ یہ منافق ایسی قسم کھایا کرتے تھے، اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، یہ منافق اس طریقے کی قسم کھائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم کھائی چاند کی قسم، اور رات کی جب وہ ڈھل جائے۔ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے کہا رک جاؤ، جب آخری وقت ختم ہوا رات کا اور فجر کا وقت شروع ہوا تو پھر ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اس کا مطلب ہے، یعنی اور رات کی جب وہ ڈھل جائے تو رات ڈھل جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، اور رات ڈھل کر کے یعنی دوسرے طرف آتی ہے، دن کی طرف، اس کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، تو یہ ایسی چیزوں کی جو امیدوں کے ساتھ، یعنی جب صبح آتی ہے تو ہم تازہ دم ہوتے ہیں، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ، ارادے اور پلانوں کے ساتھ کہ یہ کام کریں گے، تو ایسی چیز کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، صبح کی قسم اور اس وقت کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ تو قسم تھی۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ کس چیز کے لیے قسم کھائی؟ بلا شبہ وہ جہنم بڑی ہولناک چیز ہے، چیزوں میں سے ایک ہے جہنم، ہولناک چیزوں میں سے ایک۔ اللہ اکبر! خالق کائنات ہمیں یقین دلا رہا ہے، اور یقین دلانے کے لیے اس کے کلام میں بیان ہو چکا تھا، بہت بڑی تھی بات، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، اور اپنی تین مخلوق کی قسم۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم یقین کر لیں، ہم بچ جائیں جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہیں جہنم میں ڈال کر کیا ملے گا؟ اور دیکھیں آپ کس قدر، کتنے انداز سے اللہ رب العزت نے، یا کتنے طریقوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں خبردار کیا، کبھی جہنم کی آگ کو بتا کر کے، اس کے عذابوں کو بتا کر کے، کبھی جنت کی نعمتوں کو بتا کر کے، کبھی اگزامپل دے کر کے، کبھی نبیوں کے واقعات اور قوموں کے واقعات کو بتا کر کے، یعنی تاریخ کو دکھا کر کے، ہسٹری کو بتا کر کے۔ یہاں دیکھیں آپ اللہ رب العزت قسم کھا کر کے ہمیں بتا کہ خبردار ہو جاؤ، بلا شبہ وہ جہنم بڑی ہی ہولناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بشر کے لیے ڈراوا ہے، انسان کے لیے یہ ڈراوا ہے، اسے خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس جہنم سے بچنے کے لیے اب عمل کرے۔ بشر کے لیے وہ ڈراوا ہے، اس لیے اس کے لیے ڈراوا ہے جو تم میں سے آگے یعنی نیکی کی طرف بڑھنا چاہے، یہ اس کے لیے ڈراوا ہے جو نیکی کی طرف بڑھنا چاہے۔ یہ ہمارے لیے کب ڈراوا ہوگی؟ اگر ہم نیکی کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیکی میں کروں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں پہلا مسلم ہوں، یعنی میں پہلا تابع فرمان ہوں۔ ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ وہ کر لے گا، وہ کر لے گا، پھر میں کروں۔ تو ہمیں اس سخت جہنم سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، حشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے سبقت کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس جہنم جس کی خبر اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر کے دی کہ وہ سخت چیزوں میں سے ایک سخت چیز ہے اور بشر کے لیے ڈراوا ہے، اس کے لیے ڈراوا جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے، یعنی نیکی کی طرف آگے بڑھنا چاہے، اس کے لیے یہ خبر بہت بڑی خبر ہے، اس کے لیے نصیحت بہت بڑی نصیحت ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے، تو یہ خبر ہی اس کے لیے عمل کی جلدی کرنے کے لیے اس کے کافی۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، اور اس کے لیے بھی خبردار کر دیا گیا جو پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی جو نیکی کے کام نہ کرنا چاہے، نیکی کام سے پیچھے ہٹنا چاہے، تو اس کے لیے بھی خبردار ہے۔ آیت نمبر 38، ہر نفس نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں وہ گروی ہے۔ ہم سب نفسوں نے جو کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، تو ہم نے جو نیکی کی ہے، بدی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے عوض ہم گروے ہیں، یعنی اپنے عمل کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے سوا، الا اصحاب الیمین، الا یعنی مگر، البتہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے سوا۔ دائیں ہاتھ والوں کے تعلق سے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں جن کا نام اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یا وہ یہ دائیں ہاتھ والے ہیں جو آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ طرف جانے والے۔ تو یہ دائیں ہاتھ والے اس سے بچ جانے والے ہیں، وہ باغات بہشت میں ہوں گے، یعنی جنت کے باغات میں ہوں گے، باہم سوال کریں گے، تو وہ جنتی ہوں گے، جنت کے باغات میں ہوں گے، اور باہم وہ سوال کریں گے وہاں پر، تو ایک دوسرے سے بھی ان کا سوال ہوگا، جیسے ایک دوسرے سے وہ سلام کریں گے اور کہیں گے کہ ہم
اللہ سے ڈر گئے تھے، ہم نے تقوی اختیار کر لیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ سلام ہے۔ اس طریقے کی ان کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہاں بتایا گیا ان المجرمین، ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں، مطلب وہ سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں وہ جاننا چاہیں گے۔ جیسے ہم میں سے کوئی جیل جاتا ہے دیکھنے کے لیے، وہ قیدی کو دیکھ کر کے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس سے میں پوچھوں کہ یہ اتنا اچھا دکھ رہا ہے، پڑھا لکھا دکھ رہا ہے، سمجھدار دکھ رہا ہے، پھر یہ جیل کیوں آ گیا، کیا جرم کیا تھا، کتنے سال کے لیے آیا؟ تو جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی کر رہے ہیں، اور کہ جہنم میں فلاں جہنم میں چلا گیا، فلاں جہنم میں چلا گیا۔ اچھا، خبر سب ہوگی کہ ہمارے کتنے دوست اور کتنے رشتہ دار اور کتنے کون جہنم میں۔ اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس تعلق کہ وہ دوست کو پہچانے گا، بیٹا باپ کو، ماں کو، سب کو پہچانے گا، عالموں کو بھی پہچانیں گے کہ جب وہ جہنم میں گول گول گھوم رہے ہوں گے کولو کے بیل کی طرح اتڑیوں کو سمیٹ کر کے، تو یہ سب کو پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ تو جنتی جو جنت میں ہوں گے دائیں ہاتھ والے، وہ کہیں گے ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا۔ کتنا اہم سوال ہے جس کی ہمیں یہی اس دنیا کے اندر خبر دی جا رہی ہے، اور وقت سے پہلے خبر دی جا رہی ہے کہ جنتی جہنمی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، کیوں آ گئے تم جہنم میں، کیا کیے تھے تم نے، کیا جرم تھا تمہارا، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، کیا کہیں گے؟ آج ہمیں اس کی خبر دے دی گئی تو ہمارے لیے بچنا بہت آسان، اور وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری کی پوری دولت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دو، پوری زندگی لگا دو، فلا کر لو، فلا کر لو۔ بالکل آسان سی بات جو بہت ہی آسان تھی، اور جو اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اور جو دنیا کی مصیبت اور پریشانی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ مطلب اس میں کوئی نقصان والا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو نہ کر کے یہ جہنم میں آ گئے۔ تو وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں میں سے نہ تھے، کتنی سوچنے والی بات۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم مسلمانوں میں سے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کیا ہے؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو گویا کہ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک۔ بے چین ہوتا ہے مومن بغیر نماز کے، نہیں رہ سکتا وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بغیر، اس کے دھیان کے بغیر، اس کے سجدے کے بغیر۔ جیسے مچھلی نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے، ایسی ایک مومن نہیں رہ سکتا نماز۔ وہ اپنی دن بھر کی پریشانیوں کو لے کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو ساری پریشانی ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی میگنیٹ نے لے لی ہو۔ اور نماز اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے، فحشائی والمنکر۔ تو نماز واقعی اگر نماز ہوتی، یہ معراج ہے مومنوں کی۔ رسول اللہ کی معراج تو 7ویں آسمان پر ہوئی تھی، بلندیوں تک انہیں لے کے گئے تھے، لیکن مومن کے لیے یہ معراج ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کلام کرتا ہے۔ اور واقعی نماز ہماری نماز ہو جائے تو جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری چیز سے روک لیتی ہے، اور ایک شخص ہے جو بے حیائی اور برے کام کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کی نماز جھوٹی ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ اگر واقعی نماز ہو جائے تو برائی اور بے حیائی سے وہ رک جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نماز کو وہ پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بے حیائی اور بری چیز کو ختم کرتا ہے، سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کو اپنے طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے نماز، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، مدد چاہو تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو یہ جو جہنمی ہے، سب سے پہلی بات اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لم نکو من المصلین، میں مسلمین میں سے نہیں تھا، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری وجہ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جہاں پر اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، وہاں پر اس نے مخلوق کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، وہیں اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان نہیں کی، صلہ رحمی نہیں کی، ان کی مدد یا ان کے اوپر رحم نہیں کیا۔ اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین کون؟ مسکین مانگنے والے کو مسکین نہیں کہتے۔ ہم لوگ مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، گھر کے سامنے آیا ہے اور وہ جا نہیں رہا ہے، اور بے عزتی ہوگی، آس پاس والے دیکھیں گے کیا بولیں گے، اس لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو کچھ تو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں مانگنے والے کی بات نہیں ہو رہی، مسکین کی، وہ جس کی آمدنی کم ہے، اس کا خرچ زیادہ ہے۔ تو ایسا شخص جو بولتا نہیں، جو لپٹتا نہیں، لیکن اس کے چہرے سے یا اس کے آو بھاؤ سے، اس کے گھر کی کیفیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مسکین ہے۔ تو یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس وجہ سے یہ حال، یعنی اس کے دل میں رحم نہیں تھا اللہ کی مخلوق کے لیے۔ تیسری وجہ، اور ہم مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے۔ تیسری وجہ بتا رہا کہ ہم مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوا کرتے، یعنی باطل کے ساتھ ہم مشغول ہوا کرتے، ایسی باتوں میں مشغول ہوا کرتے تھے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک قول یہ آتا ہے تفسیر ابن کثیر۔ دوسرا خیر، گمراہوں کے ساتھ ہم بھی گمراہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی باطل میں ہم مشغول ہوا کرتے تھے۔ باطل کیا ہے؟
حق کے خلاف. تو حق کے خلاف جو تنظیمیں چل رہی ہیں، حق کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہا کرتے، ان کے ساتھ وقت گزارا کرتے. سنگت کن کے ساتھ تھی؟ چوتھا. اور ہم روز جزا کا تکذیب کرنے والے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہم انکار کرنے والے. روز جزا کا کہ ہم تکذیب کرنے والے. 4 وجہ بتائی، اور اس سے ان کا عقیدہ پتہ چلا کہ ان کے عقیدے میں ہی بگاڑ، یہ ایمان والے نہیں تھے. کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار جس نے کیا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کی بنیاد میں سے ایک ہے یہ آخرت کا یقین. تو اس نے آخرت کا انکار کیا، اور اصل فساد کی جڑ یہی ہے. آخرت کا یقین جتنا کمزور ہوتا جائے گا ہمارے عمل کے اندر اتنی کمزوری آتی جائے گی. آخرت کا یقین جتنا مضبوط ہوتا جائے گا ہمارے عمل کے اندر مضبوطی آتی چلے. اور آخرت کا یقین اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ بگاڑا، پھر اس کے لیے نماز کا چھوڑ دینا، مسکین سے اپنے چہرے کو ہٹا لینا، اور لایانی باتوں میں اور دین کے خلاف مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا جس نے، اس کے لیے سب آسان. تو اصل بگاڑ کی وجہ جو آج معاشرے کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کی، ایک تو اللہ پر ایمان کمزور، دوسرا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان کمزور، تقدیر پر ایمان نہ ہونا، یہی سب برائیوں کی وجہ بن. اور اسی کی سب سے پہلے دعوت دی گئی. تو اسی مشغلے میں یہ لوگ رہے، یعنی یہ نماز کے چھوڑنے والے رہے، مسکین کو یعنی مخلوق کا خیال نہ رکھنے والے، ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھنے والے رہے، حق کے خلاف مشغول رہے یہ لوگ. اور اسی میں یہ لوگ الجھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہی اجل المسمى آ گئے، وہ خاص وقت موت کا آ گیا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 47 میں، حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ لیا، حتیٰ کہ وہ یقین آ گیا. یقین سے مراد موت ہے، حتیٰ اتانا الیقین. جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 99، اور آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. تو اسی میں یہ مشغول رہے یہاں تک کہ ان کے پاس یقین آ گیا، یعنی موت آ گئی. اور جب موت آ گئی تو اب توبہ کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب نیک عمل کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب وصیت کرنے کا وقت بھی ختم ہو گیا. اور یہ جب موت آ گئی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر سفارشی کی سفارش انہیں کوئی نفع نہ دے گی. تو ایسے شخص کو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو، مسکین کا حق نہ ہو، اور جو حق کے خلاف دوڑتا رہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی سفارشی بھی نہ ہوگا. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ مجھے شفاعت کا شرف دیا جائے گا، اور میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہوگا، جو توحید والا ہوگا. تو یہ اب محروم ہو گیا شفاعت سے بھی. یعنی اس کے کوئی عمل تو ایسے تھے نہیں کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو بخش دے، معاف کر دے، اور اب کوئی سفارشی بھی نہیں رہا اس کا. پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، یعنی قرآن سے وہ منہ موڑتے ہیں. کیا ہوا ہے انہیں؟ کیوں موڑتے ہیں قرآن سے؟ قرآن سے منہ موڑنا یعنی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پر کا علم حاصل نہ کرنا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس پر ایمان نہ لانا. اور جو قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کی کیفیت یہاں پہ بیان کی گئی. پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں جیسے وہ بتکے ہوئے گدھے ہوں. تو ان کی تشبیہ کس چیز سے دی گئی؟ ان کا اگزامپل کس چیز سے دیا گیا؟ گدھے سے. ان کا اگزامپل جو قرآن سے بدکتا ہے، جو قرآن سے بھاگتا ہے، وہ دنیا کے ہر قسم کے علم کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر علم کو سیکھتا ہے، لیکن قرآن سے بھاگتا ہے، بدکتا ہے. اس کے عمل سے وہ بدتمیزوں کے کہے ہوئے عمل پر عمل کر لیتا ہے، نافرمانوں کے، ذلیل لوگوں کے کہے ہوئے عمل پر وہ عمل کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا تو اللہ کے کلام، نبی کے فرمان. دیکھ لیں ہم، شراب کا عمل ہے، جوئے کا عمل ہے، چوری کا عمل ہے، زنا کا عمل ہے، بدتمیزوں کے کہنے پر یہ عمل کرتا ہے، نافرمانوں کے، اللہ کے باغیوں کے، اللہ کے دشمنوں کے کہنے پر عمل کرتا ہے. یہ دونوں آیت کو پڑھتے ہیں پہلے. جیسے وہ بتکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگتا ہے. گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے تو بے تحاشا بھاگتا. یہ ایسے بھاگتے ہیں تم کو دیکھ کر، یہ قرآن کی مجلس کو دیکھ کر کے، یہ قرآن پر عمل کرنے والوں کو دیکھ کر، یہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو دیکھ کر کے ایسے بھاگ. یہ قرآن سے بھاگنے والوں کی مثال اللہ نے گدھے سے دی، گدھے ہیں. اور پھر شیر سے مثال دی، جنگل کا راجا. یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو پہلے بہت قریبی دوست تھے، جو آپ کے بنا کبھی نہیں رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ کے اندر قرآن کا علم آنا شروع ہوا، قرآن پر ایمان آنا شروع ہوا، قرآن پر عمل ہونا شروع ہوا، اب یہ آپ سے بھاگ. کئی تو ایسے ہوں گے جو ایسے بھاگے جو دوبارہ پلٹ کر کے نہیں آئے، کیونکہ اب آپ نے ان کی مجلسوں میں قرآن کا ذکر کرنا شروع کر، قرآن پہ ایمان کی بات شروع کر دی، قرآن پہ عمل کی بات شروع کر دی. وہ ایسے بھاگے ہیں کہ وہ اب پلٹ کر کے کبھی نہیں دیکھنے والے. گدھے جیسے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر کے، ایسے بھاگ گئے آپ کی زندگی سے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت ہی قریب تھے، بہت ہی قریبی دوست تھے، تو رہتے ہیں
لیکن آپ کا رہنا ان کے لیے بہت گراں گزر، آپ کے قریب آنا، آپ سے بات کرنا کہ کہیں یہ پھر سے وہی بات شروع نہ کر دیں، یہ پھر سے کہیں قرآن کی بات، قرآن پہ ایمان کی بات، قرآن پہ عمل کی بات نہ شروع کر دیں۔ کس کی مثال دی اللہ رب العزت نے؟ یہ کتنے اینگل سے اللہ رب العزت ہمیں پہچان کراتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کا طرز عمل جو جہنم میں جانے والے ہیں یا جن کی دنیا اور آخرت تباہ ہونے والی ہے، ہم بھی اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ کہیں ہمارا طرز عمل تو ایسا نہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے ایسے عمل سے، ایسے عقیدے سے، ایسی سوچ سے کہ ہم اللہ کے کلام سے بھاگیں۔ اللہ ہمیں موت تک قرآن سے ہماری محبت کو برقرار رکھے۔ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت، تیری کلام کی محبت کا، تیرے دین اور تیرے نبی کی محبت کا، آمین یا رب العالمین۔ یہ محبت ہی جو ہمیں اس کے قریب کر۔ آیت نمبر 52، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں۔ اب ان کی شرارت، ان کا انکار کرنا کس حد تک ہے، اور ذرا اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو جا کر کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کا طرز عمل کیا ہے، وہ کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن کی کسی بات کو اٹھا کر کے، کبھی رسول اللہ کی کسی سنت کو اٹھا کر کے، کسی عمل کو اٹھا کر کے، اور بس وہ اس میں باتیں بنانا شروع کر دی کہ 79 فرشتے ہیں، کبھی کچھ۔ اب یہاں پر انہوں نے لیا ہے کہ آپ تو معجزہ دکھائیں، اور اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم میں سے ہر کسی کے پاس آسمان سے صحیفہ آئے، یعنی قرآن آئے، اور ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ایمان۔ یہ ان کی سرکشی۔ سورہ انعام آیت نمبر 124 میں بھی بتایا اللہ رب العزت نے ان کا عمل مشرکین مکہ کا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں جس طرح کی چیز اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اس طرح کی چیز ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپنا ہے۔ وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کہی، ہمارے اوپر بھی جبرائیل آئے، ہمارے اوپر بھی کتاب آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کے، اور کبھی معجزے کا مطالبہ کرتے، اور کبھی کہتے کہ ہم انکار کر رہے ہیں تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جا رہا، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جا رہا، اور کبھی کہتے کہ اس پہاڑ کو ہٹا کر کے یہاں پہ باغیچہ لگوا دو، نہر بہا دو، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پر اسی قسم کی یہ بات انہوں نے کہی، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلی صحیفے دیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ وہ ایسی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور وہ آخرت سے نہیں ڈر رہے، وہ آخرت کی ذلت سے، وہ جہنم کی آگ سے وہ نہیں ڈر رہے، اس لیے اس طریقے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس یہ ایک نصیحت ہے، جسے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا ہے مت مانے، کوئی زبردستی نہیں۔ اور اللہ رب العزت اگر زبردستی کرنے والا ہوتا تو سب کو، بڑے بڑے ہاتھیوں کو، بڑے بڑے مخلوق کو اللہ رب العزت نے اپنا تابع فرمان بنا دیا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک بھی نافرمانی کرے، اتنے بڑے بڑے فرشتے سب کو تابع فرمان بنا۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں آزادی دے دی ہے عمل کی، اور یہ نصیحت نامہ اللہ رب العزت دے دیا کہ جو چاہے عمل کرے، جو چاہے نہ کرے۔ اور ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم نازل کیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردست، حق اور باطل جو ہے وہ صاف ہو چکا، سامنے آ چکا ہے۔ جسے ماننا ہے اپنے خالق اور مالک کو، وہ اپنے خالق اور مالک کو مان لے، اس کے سامنے اپنا سر جھکا لے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یعنی ہر حکم اے خالق تیرے حساب سے، تیرے حکم کے مطابق میری زندگی اب ویسے ڈلے گی، ویسے چلے گی جیسا تو چاہتا ہے۔ تو جس کا دل چاہے وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنی منمانی کرے، اپنی بغاوت، اپنی شرکسی کے اوپر زندگی جیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مطالبے کو اس بات کو کہہ کر کے ختم کر۔ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ یہ معجزات کو دیکھنے سے ہی ایمان نہیں آتا۔ کیا یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں دکھ رہا سر کے اوپر کہ بغیر کسی سپورٹ کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، بغیر کسی کیل کے یہ پرتھوی، زمین جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے یہ گھوم رہی ہے، ہوا آکسیجن جتنا ملنا چاہیے، جتنا ہونا چاہیے، جتنا آنا چاہیے اتنا ہے، پانی جتنے ہونا چاہیے اللہ رب العزت اتنا پانی پہنچا رہا ہے۔ جو چیز کی آپ کو ڈیمانڈ ہے، جو چیز کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ رب العزت اتنی پوری کر رہا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں دکھ رہا؟ ایک حقیر قطرے سے انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا جس کے اندر کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں نکال سکتا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو اب یہ معجزے کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چیز آتے ہوئے ہمیں نظر آئے، ہم اس کو چھو لیں، دیکھ لیں وہ صحیفے کو، پھر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ تو جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ کتنی ہی اللہ رب العزت کی قدرتوں کو دیکھ لے، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور جس کو ایمان لانا ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو، اللہ کے احسانات کو، اپنے آپ کو، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتا ہے کہ نہیں، کوئی دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے۔
اور پھر اس کو اللہ کے کلام پہ، اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان لانے میں کوئی چیز آڑ نہیں آتی، اور جس کو نہیں لانا ہے اس کو نہیں لانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو صرف نصیحت ہے، جو چاہے اسے قبول کرے، جو چاہے نہ کرے۔ آیت نمبر 54 پھر سے دیکھیں، ہرگز نہیں، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد کرے، جو چاہے تو اسے یاد رکھے، یاد کرے، اور وہ اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور وہ یعنی کافر اسے یاد نہیں کریں گے مگر اسے جسے اللہ چاہے۔ تو اللہ کے چاہے بغیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کا طلبگار ہے، کون ہدایت کا حقدار ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو، یا جس کو ہدایت کا حقدار سمجھتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ کافر اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی تقوی کے لائق ہے۔ ہوا اہل التقوی، اللہ ہی رب العزت تقوی کے لائق ہے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ڈرا جائے، جس سے ایسی محبت ہو کہ جس کی ناراضگی کا ڈر ہو، کہ پکڑ کا ایسا یقین ہو کہ اس کی پکڑ سے ڈرا جائے۔ اور مومن چھوٹی چھوٹی گناہ سے بھی ڈرتا ہے، اور وہیں پر جو غیر ایمان والا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ مومن کی مثال دی کہ وہ چھوٹے سے گناہ سے بھی ایسا ڈرتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ اس کے سر کے اوپر گر جائے گا، اور جو غیر ایمان والا ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایسا سمجھتا ہے کہ ناک پہ ایک مکھی بیٹھی ہے اور میں اسے جب چاہوں گا ہٹا دوں۔ تو اللہ ہی رب العزت ایسا ہے جس سے تقوی، جس کا تقوی حاصل کیا جائے، یعنی جس سے ڈرا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے مومن اس طرح ڈرتا ہے، اس کی پکڑ سے، کہ میں نے جو نافرمانی کیا ہوں یہ نافرمانی کہیں گمے گی نہیں، میں نے جو بغاوت کیا ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا ہوں، یعنی نماز کو پابندی سے نہیں پڑھا، یا اللہ کی کسی مخلوق کو ستایا، پڑوسی کو ستایا، رشتہ دار کو ستایا، کسی مسکین کا خیال نہیں رکھا، علم حاصل نہیں کیا، تو یہ جو گناہ ہے یہ اس گناہ سے مومن ڈرتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کم نہیں ہوئے، یہ گناہ کبھی بھی ہمارے اوپر مصیبت بن کر کے آ سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو استغفار ہے، سید الاستغفار، اس میں بھی یہی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کا وبال جو ہے وہ میرے اوپر نہ آئے، اس سے مجھے بچا لے۔ تو وہی تقوی کے لائق ہے، یعنی اس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت کے لائق ہے، اور وہی ذات ہے ہماری مغفرت کرے گی۔ آیت کو پھر سماعت فرمائیں، اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی تقوی کے لائق ہے اور مغفرت کے لائق ہے۔ تو وہی اللہ رب العزت جس کی چاہے گا اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو تو درگزر فرما دے، معاف فرما دے، ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی خالق مالک تو توفیق عطا فرما، اپنے کلام سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کے ساتھ، قرآن پر اخلاص کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ہماری زندگی کو گزارنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔